السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ہے نا وہ باب ہفتم ہے، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ سب سے پہلے اس میں جو آئے گا وہ قانون کی پاسداری آئے گا۔ قانون کی پاسداری سے مراد کسی بھی ضابطہ حیات یا ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرنا اور ہر حوالے سے ضابطہ کار کے مطابق اپنے انداز حیات کو استوار کرنا ہے، یعنی مضبوط کرنا ہے، بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کا دار و مدار دو پہلوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس معاشرے کا قانون کس قدر پائیدار ہے، کیا وہ اپنی شہریوں کی تمام تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، کیا وہ ہر طبقہ کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ کہ اس معاشرے کے افراد اس قانون پر کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی قانون کی حکمرانی ہوئی وہاں امن و سکون اور معاشرتی فلاح و بہبود کا دورہ رہا۔ آج بھی دنیا میں جن علاقوں میں قانون کی حکمرانی ہے وہاں سب کے حقوق محفوظ ہیں، وہاں کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرتا، کوئی کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہاں امیر غریب تاجر مزدور حاکم ملازم سب اپنے اپنے دائرہ کار میں مصروف عمل ہے اور بغیر کسی خوف و خطرے کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی یہ بالکل باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہاں پر ہو رہے ہیں؟ جہاں پر جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل جو ہے وہ بغیر کسی لالچ میں، بغیر کسی رشوت کے، بدعنوانی کے، ہیرا پھیری کے، بالکل جو ہے وہ خالصتاً عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ قانون کو نافذ کریں، امیر غریب کا فرق چھوڑ دیں، تو وہاں پر یہی سکون والی زندگی ہے۔ لیکن اگر بات کریں ملک پاکستان کی تو ملک پاکستان میں کتابیں شائع تو ہو جاتی ہیں، بن تو جاتی ہیں، ترتیب بھی پا جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو کردار ہونا چاہیے وہ وقت کے حاکم کا ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اسلام قانون کی پاسداری کو لازم قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اطاعت الہی، اطاعت رسول کا حکم دیا۔ یہ اطاعت کا حکم جہاں نبی کی اطاعت بحیثیت نبی رسول کے لازم آتا ہے، وہاں ہی بحیثیت حاکم بھی آپ کی اطاعت کو شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاستی قانون کا سرچشمہ نبی پاک کی ذات تھی۔ اس کے ساتھ مزید قرآن مجید میں تاکیداً ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ اہل ایمان کی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہاں پر تو حاکم قرآن و حدیث کی کوئی بھی شک کو، کوئی بھی بات کو اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو پھر اس کو خود کو بھی جو ہے نا وہ قانون کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ اگلی بات مزید اس مقدس آیت میں اولی الامر سے مراد حاکم وقت صاحب اختیار افراد ہیں۔ اصل میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ گھر کے خاوند یعنی شوہر کے بارے میں ہے، تو وہیں سے یہ بھی مسئلہ جو ہے نا وہ اخذ ہوتا ہے، یعنی جو ملک و قوم کی قیادت کرتے ہیں، جو آئین و قوانین وضع کرتے ہیں یعنی جاری کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تم پر ناک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امیر اور قانون کی حکمرانی کی طرف اشارہ فرمایا، خواہ امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو اور وہ کتاب اللہ کے مطابق قیادت کرے، یعنی وہ خود بھی قانون کا پابند ہو اور تمہیں بھی قانون کا پابند کرے تو اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح کے مضمون کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب تک حاکم کتاب اللہ کے مطابق قیادت کرتا رہے اس کی اطاعت کرتے رہو۔ دیکھیے کتاب شائع ہوئی اور اس میں بالکل واضح حدیث مبارکہ آ گئی کہ جب تک حاکم کتاب اللہ کے مطابق قیادت کرتا رہے، تو بتائیں آج کا حاکم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہاں حاکمیت کر رہا ہے۔ اسلام میں قانون کی پاسداری کی تاکید اس واقعہ سے بھی آشکار ہوتی ہے۔ ایک فاطمہ نامی جو عورت ہے اس نے جو ہے نا وہ چوری کی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کی تو آپ کو سزا کی معافی کی سفارش کی، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ امیر کو تو سزا سے بری کر دیتے مگر غریب پر سزا جاری کر دیتے۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرتی نظام کی بربادی کی بڑی وجہ ظلم و زیادتی کا نظام ہے جس میں قانون کی پاسداری نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اقتدار ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے لیے الگ سے مسند یعنی سیٹ کی خواہش نہیں رکھی۔ واہ سبحان اللہ! لیکن آج کا حکمران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کئی جو ہے وہ کوسوں میلوں دور ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں عدل کے ایسے داعی تھے کہ آج تک عدل میں ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ لباس جو ہے نا وہ
پہنا کرتے تھے، اس میں 17 پیوند ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ مثالی ریاست، مدینہ کی ریاست. تو یہاں پر مدینہ کی ریاست کے نعرے لگا کر سواریاں جو ہے نا وہ اسرائیل کی ٹرینیں میں بٹھا دی جاتی ہیں، یہودیت کے پیچھے لگا دی جاتی ہیں. سارا آپ کو بتاتا چلوں. یہ لکھنے میں تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بڑی بڑی لائبریریاں بھری جا سکتی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے جو ہے نا برج وہ الٹ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان سے پھر عمل نہیں ہوتا. تو حضرت جی اگر آپ نے پاکستان کو کچھ بنانا ہے یا اس کو کوئی مثالی ریاست بنانا ہے تو پھر خود کو عمل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے امیر کا بچہ چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیا، غریب کا بچہ چوری کرے تو راتوں رات اس کو پھانسی دی جائے، ایسا نہیں ہے. حقوق و فرائض کا توازن قائم رہتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ. معاشرتی امن و سکون و فلاح و بہبودی کی ضمانت ہے. عوام کی معاشی ترقی، مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی، ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی. نبی پاک کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے تباہ ہونے کی اصل وجہ تھی اس میں قانون کی خلاف ورزی. خلفائے راشدین نے عدل و انصاف کے تقاضوں پر حرکت و امداد کو پیش کیا احتساب کے لیے. قانون کی پاسداری سے معاشرے میں دور دور ہوتا ہے عدل و انصاف کا. قانون کے احترام کی ایک مختصر اہمیت بیان کریں آپ. انشاءاللہ یہ میں سارے شارٹ کویشچن بناؤں گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. میرے لیکچر ابھی فی الحال آپ دیکھیں ان لیکچر کو، ٹھیک ہے. اس میں سے آپ کو جو نئی کتاب لے رہی ہیں جو نہیں پڑھ رہے وہ دیکھیں میرے لیکچر کو. انشاءاللہ بہت جلد اس کے بعد ایک شاید لیکچر رہ گئے یا 2، اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ میں باقاعدہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے نا وہ سوال ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں. وہ آپ نے کبھی نہیں لیکچر چھوڑنا، وہ سارے دیکھنے ہیں انشاءاللہ. وہ سارے کے سارے جو سوال ہیں وہ بنائے جائیں گے، لکھے جائیں گے تاکہ بچے جو ہیں اس کے مطابق تیاری کر سکیں اور بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.